میں تو اپنے علم روحانی کے زیر تحت جو ہے یہ دیکھتا ہوں کہ امام مہدی موجود ہیں، مگر ظاہر ہونے والے موجود ہیں۔ اس زمانے کو وہ شعور دے رہے ہیں کو کس طریقے تو سے؟ یہ جو وقت ہوگا یہ بھی 3000 سال تک چلے گا؟ اس کے بعد جو ہے 3000 سال کا جو ہے آخری حصہ چلے گا۔ غاطب صاحب، ملک پاکستان کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے کیا حالات ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھو، جو بظاہر جو ہمیں جو ظاہری کانوں اور آنکھوں سے ہم کچھ دیکھ رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے، مگر اس کے پیچھے جو صورتحال ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے، قرآن، سائنس اور اسٹرالوجی۔ قرآن میں اسٹرالوجی کہاں ہے اور سائنس کیا کہتی ہے، اسٹرالوجی کی حقیقت کیا ہے، ویدک اسٹرالوجی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، ویسٹرن اسٹرالوجی کی کیا حقیقت ہے، ایسی کون سی ریمیڈیز ہیں جو کہ اسٹرالوجی میں اثر انداز ہوتی ہے، علم روحانیت کسے کہتے ہیں، کیا علم روحانیت اسٹرالوجی سے بڑھ کے ہے، اسٹرالوجی بھی کیا علم روحانیت ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ آج بہت ہی اہم شخصیت، سیاسی شخصیت بھی کہہ لیں آپ ان کو، اور علم قرآن جانتے ہیں بہت اچھی طرح، صحافی بہت اچھے، اسٹرالوجر بہت اچھے، سیاست سے بھی تعلق، غاطب علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا سر۔ آپ کی ذرا نوازی کہ آپ نے انوائٹ کیا۔ حضور، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ستاروں کے اوپر جو لوگ یقین رکھتے ہیں اور جو اسٹرالوجی پہ یقین رکھتے ہیں کہ جی ستارے ہمارے مقدر کا پتہ دیتے ہیں، یہ حرام ہے، کیا واقعی حرام ہے؟ نہیں جناب، اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے جو ہے یہ ایک نظام مقرر کیا ہوا ہے، جسے قرآن میں باندھا ہوا نظام بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مقرر کیا ہوا ہے۔ اسی کے اوپر جو ہے ہماری تقدیر جو ہے وہ ہمارے سینے میں مہر ہوتی ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے پہلا سانس لیتے ہیں، پوری کائنات کا عکس سینے میں پرنٹ ہو جاتا ہے، اور اسی پرنٹ کے ساتھ جب جو ہے سٹار جو ہے چلتے ہوئے مختلف زاویے بناتے ہیں تو ہمارا مختلف موڈ ہوتا ہے، موڈ میں تغیر اور تبدل پیدا ہوتی ہے۔ اس کا جو ہے بہت اہم جو ہے اللہ کے نظام کا انسان کے نظام سے بڑا اہم تعلق ہے، اس کے بغیر تو ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ لا علمی کی وجہ سے جو ہے انسان ان چیزوں کو جو ہے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اس سسٹم سے گمراہ کیا ہے کہ کوئی یہ اللہ کے نظام کے بارے میں جو ہے یہ نہ کہے کہ یہ اللہ کی چیزیں ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو انسان کو گمراہ کیا گیا ہے، بہت سارے معاملات میں گمراہ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال جو ہے قدرت کی طرف سے جو ہے اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ صدیوں سے جن معاملات پہ پردے پڑے ہوئے تھے وہ پردے چاک ہو رہے ہیں۔ کوئی ہے اس دنیا میں جو انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے اور وہ ظاہر ہونے والا ہے۔ آپ کے خیال میں اسٹرالوجی کا ذکر قرآن پاک میں کہاں موجود ہے؟ سورۃ النحل 16 نمبر آیت، البتہ لوگ ستاروں سے راہ پاتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں جو ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، جو سمندر میں سفر کرتے ہیں وہ راہ پاتے ہیں ستارے دیکھ کے، اور جو ہے مطلب صحرا میں ہوتے ہیں تو جو ہر وقت کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں میری طرح جو ہے وہ تو آسمان کو دیکھتے ہی نہیں ہے، تو وہ ان کو کیسے پتہ ہوتا ہے؟ نہیں، مطلب ہے ستاروں کی رفتار کی جو ہے ایک تقویم ہوتی ہے جسے جنتری کہتے ہیں، اس کو جو ہے آپ کمرے میں بیٹھے بھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت ستاروں کی کیا پوزیشن ہے، اس کے مطابق جو ہے جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس کے مطابق جو ہے آپ راہ پا سکتے ہیں کہ اس وقت جیسے اس وقت جو ہے دو اسٹار آمنے سامنے ہیں اور جو ہے تمام دنیا پہ جو ہے ان کے ذہنوں کے اوپر جو ہے ایک مردنی چھائی ہوئی ہے، وہ آپ اور میں بھی محسوس کر رہے ہیں تلخی۔ تو کون سے اسٹار؟ ایک کہکشاں سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا جو ہے
निज़ाम शमसी से तल्लुक़ रखता है। मैं सिर्फ ये जो बुक्स में जो है 11-12 स्टार हैं उनसे नहीं, बल्कि निज़ाम शमसी के भी 4 और दरियाफ़त किए हैं, कुल 15 हैं निज़ाम शमसी में, और कहकशां के 13 स्टार। इन 28 स्टार से हिसाब करता हूँ मैं। जैसे 28 मनाज़िल हैं जिसे दशा कहते हैं, 28 अरबी के हरूफ हैं। अब हर हरूफ का, हर दशा का एक स्टार भी तल्लुक़ है, तो वो निज़ाम शमसी से लेके जो है कहकशां के स्टार तक जो है ये 28 हैं, और ये 28 से कोई मुकम्मल एक जायचा यानी जिसका हिसाब मैं करता हूँ, ये मुकम्मल जो है इंफॉर्मेशन देते हैं ना। ये तो सुना है कि जी 12 ज़ोडिक साइन है, एरीज, टॉरस, जमुनाई, और सारे 12 ज़ोडिक साइन। मालूमात तो पहले 6-7 की थी पहले जी, फिर ऐसा आपकी नज़र में 28 हैं। मैंने जो इनकी जो है 94 में जो अल्लाह ताला ने मुझे इनकी दरियाफत दी, इनकी स्टार की रफ्तारें दी, वो मैंने, मेरे पास अभी तक वो नोट है। वो एक मौजज़े की मामला है कि अल्लाह ताला ने जो है मजीद कहकशां के स्टार की दरियाफत दी, निज़ाम शमसी के जो ज़ाहिर नहीं है उनकी मतलब मालूमात दी, उनकी रफ्तारों तक जो है मुझे इल्म मिला। मैंने वो उस वक्त में नोट कर लिया, वो रजिस्टर अभी मैं उनसे काम लेता हूँ। अच्छा, कौन से नबी ने सियारों से मुतल्लिका जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दी? सबसे पहले जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल में से जो है हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, उनको एक तो अल्लाह ताला ने लिखना पढ़ना सिखाया था, दूसरा जो है उनको जो है एस्ट्रोलॉजी का इल्म दिया। वो छड़ी से जमीन पे लकीरें मारना, इसी को कहते हैं ना कि जैसे हम कागज के ऊपर लकीरें लगा के जो है हिसाब करते हैं, यानी आजकल के दौर में मेरे जैसे लोग जो हैं वो कलम और कागज के ऊपर जायचा बनाते हैं। लोगों के लिए तो वो लकीरें ही होंगी, मगर वो असल में एक इल्मी सूरत हाल होती है, एक इल्मी जो है मतलब है वो नक्शा बनाया जाता है, तो उन्हें लकीरें कहते हैं। उन लकीरों में लगा के हिसाब करने के हवाले से सही मुस्लिम 58:15 में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो कोई वैसा करे तो वो खैर है। अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीकाकार को, इल्म को खैर कह रहे हैं, उसके ऊपर जो है फतवे लगाए हुए हैं, ये दोगलापन नहीं। मगर अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये हिंदुओं की इजाद है, और हिंदू जो है वो ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव रखते हैं। एक मुसलमान जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर और कुरान पे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बिलीव रखता है, उसको सितारों पे यकीन रखने की क्यों ज़रूरत पेश आई? हमारे उलमाए हक जो गुजर चुके हैं कुरून औला में, उनमें से जो है बहुत सारे उलमाए हक जो है एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, अलफ बेग गुरगानी, अल बैरूनी, शराजी, बल्कि उनके नाम की उस इल्म के ऊपर यूनिवर्सिटियां थीं। आज भी उनकी लिखी हुई बुक्स जो है वो लंदन म्यूजियम में पड़ी हैं। ये जो है मतलब है हमें तो सकूते बगदाद के बाद जो है असल दीन, असल इल्म, असल हकीकत से जो है दूर कर दिया गया है। हमारे सामने जो है आगे जो है अपने बनाए हुए जो है लोग फिट कर दिए गए। ये जो मौजूदा हमारे फ्रंट पे मसाजिद से काबा तक हैं, ये इल्मे कुरान के मुताबिक नहीं है, इनका मसलक की कुरान के मुताबिक नहीं है। और ये जो है मतलब इन्होंने हमें असल दीन से दूर किया है, असल से रूहानी साइंस से दूर किया हुआ है। ये जो है इन्होंने जो है मशहूर किया है कि ये तो हिंदुओं का है। नहीं, ये मुसलमान भी जो है इसके ऊपर जो है बहुत सारी तहकीक की है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी सर्च की है, बहुत सारी दरियाफत की है कायनात के अलामात की। आपके ख्याल में एस्ट्रोलॉजी से मुकद्दर का पता लग सकता है कि इंसान का मुकद्दर किस तरह या किस तरफ जाने जा रहा है? मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं एक मिसाल दे के समझाने की कोशिश करूँगा।
کہ دنیا کی سڑک جو ہے وہ چل رہی ہے، آپ کس جگہ سے اس سڑک میں داخل ہوئے ہیں یہ نجومی کو بتانا پڑے گا. اور یہ چیز قرآن میں اس طرح لکھی ہوئی ہے، سورۃ روم آیت نمبر 30، ہو کر لازم پکڑ پیدائش خدا کی کو جس پر پیدا کیا لوگوں کو. یعنی جس وقت آپ دنیا کے روڈ میں داخل ہوئے اس وقت کائنات کی پوزیشن کیا تھی، وہ پوزیشن جو ہے ساری انسان کے سینے میں پرنٹ ہو جاتی ہے. اس پیدائشی پوزیشن سے موجودہ پوزیشن جو ہے کیا اینگل بنا رہی ہے، وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ اب اس حالات میں ہے. یہ اندازے کا علم ہے یا کیلکولیشن کا علم ہے؟ یہ صرف جو ہے اندازے لگاتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر اچھا ٹائم آ رہا ہے اور ان معاملات میں آ رہا ہے، مگر تفسیر جو ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا. مگر میں نے اکثر اسٹرولوجر کو کہا ہے کہ یہ کیلکولیشن کا علم ہے. ہاں، کیلکولیشن. اور چلے اگر یہ کیلکولیشن کا علم ہے، یا مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ 24-25 سال عمر درمیان جو ہے اپنی کوشش کے باوجود ان ٹائم ناکام ہوئے، تو آپ اس چیز سے مکر نہیں سکتے. یہ میں اندازہ آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ اندازہ ٹھیک ہے، یہ ہیڈ لائن کی شکل میں، مگر اس کے نیچے اسٹوری کیا ہے وہ آپ خود جانتے. آپ خود سمجھ گئے ہوں گے اس بات سے. اسٹرولوجی کہاں کہاں تک آپ کے معاملات کو بتا سکتی ہے؟ ایک بندہ ہے، اس کا جو ہے رزق کا مسئلہ ہے، تو آپ کے خیال میں جو رزق کا مسئلہ ہے کون سے ستارے سیارے یا کون سے، اور اس میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا خانہ نمبر 10 جو ہے وہ اسٹار کی پوزیشن سے کیا مطلب شو کر رہا ہے کہ اچھی پوزیشن میں ہے تو اس کا کام اچھا ہوگا. پھر آپ کے خانہ نمبر 2 کو یعنی خانہ نمبر مال کو دیکھا جائے گا، اس میں اسٹار کی پوزیشن اچھی ہے یا اس سے اچھی اینگل بنا رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے مالی معاملات درست ہیں. ضرورت خانہ نمبر 1 کس چیز کو دلالت کرتا ہے؟ ذاتی معاملات. اور خانہ نمبر 2 مالی معاملات. اور 3 عزیز و اقارب کے معاملات، ارد گرد سفر کے معاملات. اور 4 جائیداد اور گھر سے تعلق رکھتا ہے معاملہ. 5 بچے، اولاد، زائد آمدن، خوش بختی، محبوبہ بھی آ جاتی ہے اس میں. 6 جو ہے آپ کی صحت، آپ کا کام، آپ کی صحت ہوگی تو آپ کا کام ہوگا. 7 جو ہے وہ شراکت داری، خواہ پرسنل ہو یعنی بیوی یا کاروبار میں شراکت ہو. اور 8 جو ہے دوسروں کی طرف سے تعاون، جیسے ہم جو آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہیں. 9 جو ہے یہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، قانون سے تعلق رکھتا ہے. اور 10 جو ہے یہ انسان کی کیریئر پوزیشن کے گھر سے باہر اس کا جو ہے وہ لوگوں کے درمیان کیا عزت احترام ہے یا مشہور ہے یا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، یہ 10 خانہ سے دیکھا جاتا ہے. 11 نمبر جو ہے امیدوں کا ہے، آپ کے دوست، آپ کی بہنیں، آپ کے عزیز رشتے، وہ آپ کے ساتھ جو ہے کیا مطلب رویہ رکھتے ہوں گے. اور 12 جو ہے یہ ادا ہے یعنی دشمنی، خفیہ معاملات، وہ معاملات جو صرف آپ جانتے ہیں دوسرے نہیں جانتے. پہلے خانے کا حاکم سیارہ کون سا ہے؟ پہلے خانے اگر جو ہے برج سے پہلا برج شروع کریں گے اس کو جو ہے مریخ دیا گیا. اور ٹورس کو زورا. جمنئی جو ہے وہ عطارد ہے. اور سرطان جو ہے اس کو جو ہے قمر دیا گیا. آگے لیو جو ہے اس کو جو ہے شمس دیا گیا. آگے ورگو جو ہے اس کو پھر عطارد دیا گیا ہے، جبکہ اس کا ہے اور جو میں نے دریافت کیا ہے وہ اور ہے. وہ کون سا ہے؟ اس کا نام میں نے مناک رکھا ہے، یعنی ڈبل مائنڈ، ڈبل پالیسی والے. لیبرا جو ہے اس کو زورا دیا گیا. سیجیٹیریس اس کو جو ہے پھر مریخ دیا گیا، مگر اب جو ہے اس کا پلوٹو ہے. نہیں، سیجیٹیریس کا جوپیٹر کا بھی لوگ کہتے ہیں. ہاں جی، سیجیٹیریس کو جوپیٹر سے بھی لوگ دلالت کرتے ہیں کہ سیجیٹیریس والوں کا جوپیٹر مشتری بھی ہے. ہے کوئی ایسی بات سیجیٹیریس کا؟ کوس کا، ہاں جی، کوس مشتری ہے. مشتری ہے، اس کے آخری حصہ جو دشا آتی ہے اس کا چیرون ہے.
اور کیپریکون؟ کیپریکون جو ہے اس کو جو ہے مطلب ہے زول دیا گیا ہے، اور ایکویریس؟ اس کو جو ہے یورنس دیا گیا ہے، اور جناب پائسس جو ہے نیپچون دیا گیا ہے۔ نیپچون۔ اور لگا پائسس کئی لوگ جو ہے وہ اس کو مریخ کو بھی دیکھتے ہیں، پائسس والے، یا کوئی ایسی ہے؟ نہیں، پائسس کا مریخ سے تعلق نہیں ہے، کس سے اور سے تعلق ہوتا نیپچون سے، نیپچون سے تعلق ہے۔ مطلب پوشیدہ معاملات، روحانی معاملات، یہ پائسس سے تعلق اچھا، یہ 12 زوڈک سائن میں اگر ہم دیکھیں جو سب سے ٹاپ پہ روحانی جو ہے جس کو ہم برج کہیں، آپ کے خیال میں 12 زوڈک سائن میں سب سے روحانی شخصیت کون سے برج کی ہوتی ہے؟ ذائچے میں سب سے اہم جو ہے خانہ جو ہے وہ خانہ نمبر 5 گنا جاتا ہے، خوش بختی کا، اچھا، محبت کا، اولاد کا، یعنی دنیا میں ہم اولاد کو بڑا اہم سمجھتے ہیں، تو یہ خانہ نمبر 5 سے تعلق رکھتی ہے۔ اب خانہ نمبر 5 سے جو مطلب ہے جو ایک عمل سے اگر شروع کریں تو وہ لیو بنتا ہے، اب اس کا جو ہے شمس ہے۔ اب دیکھو شمس بھی جو ہے ہمارے لیے بڑا اہم ہے، ہم 2-4 دن دھوپ نہ لیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو لیو کو آپ ٹاپ پہ سمجھتے ہیں؟ ٹاپ پہ ہے، تمام سیاروں میں لیو ٹاپ پہ۔ اور سیکنڈ؟ اس کے بعد آ جاتا ہے، اس سے پیچھے سرطان جو آ جاتا ہے، کینسر۔ لیو کے بعد کینسر، یعنی یہ 2 برج جو ہے دائرۃ البروج میں بڑے اہم گنے جاتے ہیں۔ کس لحاظ سے؟ روحانی لحاظ سے یا ویسے؟ روحانی لحاظ سے باپ اور ماں، ٹھیک ہے۔ باپ یعنی دنیا میں بھی جو ہے یہ 2 رشتے بڑے اہم گنے جاتے ہیں، باپ سورج اور ماں چندرما۔ ہاں بالکل جو ہے، کیونکہ جو سرطانی شخص ہوگا نا وہ ماں جیسے جذبات، مہربان جذبات رکھتا ہوگا، نرم دل ہوگا، تھوڑا سا دل کو ٹھیس پہنچے تو رو پڑتا ہے۔ اور سر دولت کے لحاظ سے کون سا سیارہ آپ ٹاپ پہ سمجھتے ہیں؟ دولت کے لحاظ سے جو ہے لبرا بھی آتا ہے، اکثر جج یا سینئر جو ہے اس طرح کے جو ہے وکلا جو ہوتے ہیں، مطلب اور جو بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، مشتری ہوتے ہیں۔ لبرا۔ میزان جو ہے یہ زورا کا ہے، یہ بھی مالی معاملات میں اچھا ہے۔ اور سیجیٹیریس ہوتا ہے مشتری۔ ہاں جی، سیجیٹیریس جو ہے برج قوس والے وہ مشتری سے تعلق رکھتے ہیں، اور مشتری جو ہے وہ مال و دولت پہ جو ہے حکمرانی کرتا ہے، کیونکہ جو وسائل مال و دولت اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی انسان چاہے کہ اپنا مقدر بدلنا، سیارے اس کا ساتھ نہیں دے رہے، تو ایسا کون سا کام کیا جائے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے جو ہے تقدیر مقرر کی ہے، اس کو جاننے کی تاکید ہی اسی لیے کی ہے کہ ہو کر لازم پکڑ پیدائش خدا کی کو جس پر پیدا کیا لوگوں کو، یعنی آپ اپنی تقدیر کے راستے کو جان لیں گے اور علم آنکھوں کی ماند آپ کے پاس ہوگا تو آپ بڑے سے بڑے حادثے سے جو ہے تدبیر کرتے، جیسے ہم جو ہے ان آنکھوں سے راستہ دیکھتے ہیں اور جو ہے آگے دیکھتے ہیں کہ گڑھا آ گیا تو ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے اسے دیکھ چکے ہیں، ہماری آنکھوں نے عقل کو اطلاع کر دی ہے کہ گاڑی آپ جو ہے ذرا سائڈ سے ہو کے لے کے نکلیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اتنی بڑی جو ہے تقدیر کے ساتھ تدبیر کرنا دی، ہم نہیں کرتے۔ تدبیر سے آپ اپنا مقدر بدل سکتے ہیں؟ بالکل، مثال کے طور پہ آپ گاڑی لے جا رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آگے پلر ہے، آپ تو ٹھکیں گے، ٹھوک گئے تو نقصان ہو گئے۔ یہ آپ تو بدل سکتا ہے نا ایسٹرولوجی سے، مقدر تو بدل سکتا ہے۔ بالکل، اگر آپ پہلے سے ایسٹرولوجی کے ذریعے جانتے ہیں نا کہ آگے پلر ہے تو آپ گاڑی لازماً سائڈ سے لے کے نکلیں۔ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں ایسٹرولوجی سے مقدر بدل سکتا ہے؟ تقدیر نہیں بدلتی، یعنی وہ تقدیر کا راستہ، وہ پلر وہیں کھڑا رہے گا مگر آپ وایا کریں گے، آپ وایا کر کے بچیں گے۔ اور اگر تقدیر میں یہ لکھا ہی نہ ہو کہ آپ نے ایسٹرولوجی سے مدد لینی ہے تو پھر کس کا قصور؟ نہیں، یہ ہر طرح سے جو ہے انسان کا ہی قصور ہے، اللہ کا قصور نہیں۔ اللہ نے تو سب کچھ کھول کے دے دیا ہے قرآن میں بھی، اور جو ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے بھی انسانیت کو جو ہے سمجھایا ہے کہ یہ ایسا علم ہے۔
مقدر اٹل ہے لیکن تدبیر سے اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. بالکل ایسے جیسے تقدیر راستہ جو ہے نا، جن کو یہ آنکھیں دیکھتی ہیں اور ہم گاڑی لے کے بھاگتے ہیں، ان آنکھوں کی وجہ سے بھاگتے ہیں نا، ورنہ تو ہم جو ہے روڈ کے اوپر جو ہے ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، ٹکرائیں نبینا آدمی قدم قدم پہ ٹکراتا ہے. اس کی اگر آنکھیں ہو جائیں تو وہ تو نہیں ٹکرائے گا. ٹو سیم تقدیر کا راستہ قدرت نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے مقرر کر رکھا ہے، اس کے مطابق ہی ہمیں اللہ پیدا کرتا ہے. تو ریمیڈیز بھی ہوتی ہوں گی مقدر بدلنے کے لیے یا راستہ بدلنے کے لیے؟ بالکل جو ہے اس میں جو ہے رائے ہوتی ہے. ریمیڈیز مطلب کہ جس طرح لوگ گوشت کا صدقہ دیتے ہیں، دالوں کا صدقہ دیتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، تو اس سے بھی مقدر بدلتا ہے آپ کے؟ ہو جاتا ہے کسی حد تک جو ہے. یعنی اس میں صدقہ کی جو ایک بنیادی ایک نظریہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کسی کا بھلا کر کے اس کا دل خوش کریں گے، وہ آپ کے لیے دعا کرے گا. کہتے ہیں نا صدقہ 100 بلاؤں، یہ صدقے کا نظریہ یہ ہے. صدقہ 100 بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہی سنا ہے. بالکل وہی ہے. آپ کے اگر مقدر میں حادثہ لکھا ہے اور آپ نے صدقہ دیا اور آپ حادثے سے وہ آپ نے تدبیر کی اور جو ہے یہ تو بہت بڑی تدبیر ہے کہ میں آپ کے دل کو خوش کروں. تو آپ کے دل سے کیا نکلے گا؟ دعا. میرے لیے دعا نکلے گی. اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تدبیر سے مقدر بدل سکتا ہے. بالکل. یعنی جو تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ اسی جگہ سڑک کی ماند کھڑی ہے، وہ نہیں ٹلتی. اس میں لا علمی کی وجہ سے آپ ٹکراتے ہیں تو آپ کا جرم ہے. اگر آپ علم کے زیر تحت جو ہے پہلے سے تدبیر کر لیتے ہیں تو آپ اس بڑی سے بڑی مشکل سے بڑی مصیبت سے کسی حد تک بچ جاتے ہیں. اور یہ تدبیر جو ہے صرف اسٹرالوجی میں بھی ہے یا کسی اور علوم سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے؟ نہیں، یہ جو حساب کتاب کا علم ہے نا وہ اسٹرالوجی سے ہی تعلق رکھتا ہے. اس کے بارے میں سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے ایک شعر میں کہا ہے کہ وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے، وہ 14 طبق یعنی تارے 14 طبق سینے اندر تمبو وانگر تانے ہوئے. اشارہ انہوں نے بھی یہی کر دیا کہ پیدا ہوتے ہی پوری کائنات تیرے تسخر میں دے دیا، یہ علم تیرے تسخر میں دے دیا، اب تو نہ حاصل کرے تیری مرضی. تو قرآن سے بھی بندہ اسٹرالوجی حاصل کر سکتا ہے؟ قرآن سے رہنمائی ملتی ہے اسٹرالوجی کی. یعنی علم اعداد کی سورہ جن آیت نمبر 28 میں ہے، علم ساعت کی جو ہے سورت الحجر 87 میں ہے، اور اسٹرالوجی کا اشارہ جو ہے وہ سورہ النیل 16 آیت نمبر میں ہے. تو قرآن میں جو ہے واضح علم ہے، اور سب سے بلا جلا علم جو مطلب ہے اشارہ ہے نا وہ سورت النساء 162 میں ہے کہ راسخ علوم والے جو ہے وہ قرآن کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں. یعنی قرآن پاک سارا جو ہے ان علوم کے زیر تحت ہے. یعنی ہر آیت کا ایک عدد ہے. جب اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں کہا ہے کہ البتہ مطلب ہے ہر شے جو ہے عددوں میں شمار، ہم نے ہر چیز جو ہے عددوں میں شمار کر رکھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام کے اعداد جو مطلب ہے یہ آیات ہیں یا ابجد ہے. یہ اس کی نشانی میں یہ دوں گا کہ جب کوئی بھی وحی آتی تھی تو اس کو جب لکھتے تھے اس کے اعداد کے مطابق اس میں کوئی فرق ہوتا تھا تو فوراً جبرائیل کو کہہ کے بھیجا جاتا تھا کہ ان کو بولو یہ دوبارہ اس طرح لکھیں. یہ قرآن میں بھی ذکر ہے اس چیز کا کہ پہلا لکھا ہوا منسوخ کر دیا جاتا تھا اللہ کی طرف سے، وہ دوبارہ صحیح کر کے لکھا جاتا تھا. جیسے جو ہے بسم اللہ کی تمام دنیا جانتی ہے کہ اس کے مطلب اعداد ہیں، جس کا مفرد جو ہے 3 بنتا ہے، ستارہ مشتری اس کی علامت بنتی ہے، عدد اس کا 3 بنتا ہے. تو یہ جو ہے پورا قرآن اس کی اعداد جو ہے اعداد میں
स्टार की अलामात में जो है समाई हुई हैं। अदाद और एस्ट्रोलॉजी में फर्क है? हाँ बिल्कुल लिंक है। यानी मिसाल के तौर पे मुश्तरी जो है वो 3 नंबर से तलक रखता है, वो जुमेरात के दिन से तलक रखता है, उसकी एक सिमत भी है, उसका एक अंसर भी है। यानी ये आप ये सुन के हैरान रहेंगे कि अल्लफ की भी एक तशरीह है। अगर किसी को कहे ना कि अल्लफ की तशरीह करो तो वो आपका मजाक उड़ाएगा, मगर अहले इल्म जो है वो उसकी तशरीह कर देगा। इल्मुल अदाद इल्म नजूम एक ही चीज का नाम है? लिंक है एक दूसरे से, मगर इनके सब्जेक्ट, इनके पीछे निज़ाम जो है वो मुख्तलिफ है। इल्मुल अदाद में 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, 1 से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ मुफरद 9 तक अदद होते हैं। कमरी अदाद जो हैं वो 1 से लेके 1000 तक होते हैं। कमरी अदाद, हाँ कमरी अदाद। अबजद जो है वो तो अबजद 28 है। 28 है। हाँ 28 है। और जो मुफरद है वो 9 तक है, 1 से 9 तक। हाँ मतलब मुफरद अदाद जो है, कई लोग जो है वो एरीज को 1 का नंबर देते हैं, टॉरस को 2 का देते हैं, और जिस तरह जुपिटर को 3 का देते हैं। ज़ाहिर साहब, मुल्क पाकिस्तान के बारे में आपका क्या तासुर है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के क्या हालात होने जा रहे हैं? देखो जो बज़ाहिर जो हमें जो ज़ाहिरी कानों और आंखों से हम कुछ देख रहे हैं वो अच्छा नहीं है, मगर इसके पीछे जो सूरत-ए-हाल है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और फिर उससे पीछे जाके देखें कि कुदरत की रजा क्या है, तो वो इन ज़ाहिरी दोनों मामलात से बिल्कुल वो भी डिफरेंट। ज़ाहिरी मामला जो है वो ये है कि ये एक ट्रैक जैसे गाड़ी चेंज एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाती है, उस तरह के हालात ज़ाहिरी हैं। यानी हम पहले जिन लोगों के गुलाम थे वो हमें आगे आलमी साहूकार के आगे बेच रहे हैं, ये हकीकत है। और खान साहब बाहर आ रहे हैं? इसको बाहर नहीं आने देगा, आ भी गया तो जो है इसको अग्जार में नहीं आने देगा, क्योंकि जिस लॉबी के कंट्रोल में हम हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अल्लाह का निज़ाम नाफिज हो। और आप समझते हैं कि हुकूमत जो है एस्टेब्लिशमेंट की रहेगी या सियासी हुकूमत रहेगी? ये दोबारा जो अभी आने वाली है, जिसका ये प्लान कर रहे हैं, ये पब्लिक से डरते हैं, वरना ये कभी का वो कर लेते। ये सीधी सीधी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आना चाह रही है, और जो है ऐसी कोई सूरत-ए-हाल जो है वो अब जो है इमरान खान को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम सेटअप लाना चाह रहे हैं दरमियाना सा, उसको कबूल करें और हमारा साथ दें। क्या आने वाले वक्त में आप आलमी जंगें देख रहे हैं? देखो उस तरह की जंगें नहीं होंगी, ये कारोबारी जंगें होंगी। ये एक दूसरे का कारोबार छीनेंगे, एक दूसरे को माली नुकसान देंगे, इस तरह की जंगें होंगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? पाकिस्तान का फिलहाल तो मैं मुस्तकबिल जो है अच्छा नहीं देख रहा। आवाम के हद तक जो देखा जाए तो मतलब हमें गरीब करके रखना चाह रहे हैं, हमें पावर में नहीं आने देंगे, हमें शौर में नहीं आने देंगे। क्या कोई आसमानी आफात वगैरह आएंगी आगे जाके? लाई जाएंगी, ला रहे हैं, अब खोल के बात तो नहीं कर सकते हम। एस्ट्रोलॉजी से कभी सुना था बादल फट रहे हैं? नहीं, ये नहीं सुना। बादल भी फट रहे हैं तो मोदी भी गेट खोल रहे हैं। ये सारी एक प्लानिंग है इस कौम को मारने की, क्योंकि हमें वो हदीस जो है उसके ज़ेरे तहत जो है नुकसान दिया जा रहा है कि यहाँ से इस्लाम के लश्कर बरामद होंगे। हमने बरामद होने ही नहीं देने, इनको मार देना है रगड़ रगड़। एस्ट्रोलॉजी की रूह से आपके ख्याल में क़यामत कब तक आएगी? कैलकुलेशन की थी एक दिन, हाँ। वो फेसबुक पे लगाई तो लोगों ने जो है मुझे बड़ा कहा कि तुम कोई खुदा हो। मैंने कहा मैं अंदाजा दे रहा हूँ इल्म साथ के ज़ेरे तहत, ये जो है कोई पक्का ठक्का तो नहीं है कि इतने साल बाद इस दिन आनी है। नहीं, मैं तो अंदाजा दे रहा हूँ कि 3600 साल रह गए। 3600 साल।
قیامت کے آنے میں؟ مطلب ہے اس زمین پہ انسان کا ٹوٹل دور جو ہے وہ 10,000 سال کا ہے. اچھا. اس میں سے تقریباً جو ہے 700 سال یا 7,000 سال جو ہے وہ کہہ لیں گزر چکے ہیں. 7,000 سال. 7,000 سال گزر چکے ہیں. باقی جو ہے وہ 3,000 سال اور کچھ اوپر کیلکولیشن میں تو 36 آئے تھے. اب وہ کم میں یا زیادہ ہیں, اتنے ہی ہیں قریب. کیونکہ آپ جو ہے نا اس زمین کے اوپر 3 دور ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک 3,000 سال کا دور. اس سے لے کے جو ہے اب تک کا جو ایک ہے دور وہ 3,000 سال کا بنتا ہے آپ کا کل. ہاں اب تک کا یعنی 6,000 سال ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے اب تک جو ہے دور 3,000 سال کا جو ہے تقریباً ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تیسرے دور کے اینڈ کے اوپر شروعات کے اوپر جو ہے اس سے پہلے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ظہور کرنے والے ہیں. اب اس وقت میں تو اپنے علم روحانی کے زیر تحت جو ہے یہ دیکھتا ہوں کہ امام مہدی موجود ہیں مگر ظاہر ہونے والے ہیں. موجود ہیں اس زمانے کو وہ شعور دے رہے ہیں کو کس طریقے تو یہ جو وقت ہوگا یہ بھی 3,000 سال تک چلے گا. اس کے بعد جو ہے 3,000 سال کا جو ہے آخری حصہ چلے گا. تو آخری 600 سال جو ہے وہ آخری جو ہے تقریباً 3,000 سال ہوں گے. 3,000 تو نوح علیہ السلام تک اور 3,000 نوح علیہ السلام سے لے کے اب تک 6 ہو گئے, 6-7 ہو گئے تقریباً. اور پھر جو باقی 3 کا حصہ رہتا ہے نا وہ طوفان نوح کے دھوئیں کے طوفان کے بعد ہے. ٹھیک ہے. اب یعنی قریب وقت میں جو ہے دھوئیں کا طوفان جو ہے وہ اٹھنے والا ہے. اور یہ صورت دخان میں بھی ذکر ہے اس کا. دھوئیں کا طوفان کہیں آپ اٹامک وار کو نہیں یہی ہے ہوگی. اگر بنا ہے تو یہ اس نے چلنا ہی ہے. اٹامک چلے. اب یہ کسی شادی کے لیے تو بنا نہیں رکھے انہوں نے. تو آپ کے خیال میں چوتھی عالمی جنگ کب لگ رہی ہے؟ یہ اسی عرصے میں جو ہے لگتی ہے. اس کی شروعات میری کیلکولیشن کے مطابق 2022-23 سے ہوئی ہے. یہ جو یوکرائن اور روس کا جو ہے رفڑا بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے مطلب لنک ہے یورپ اور جو ہے مطلب ادھر امریکہ کا معاملہ. تو یہ جو ہے کسی وقت بھی جو ہے پاگل ہو سکتے ہیں. لگنی اٹامک جنگ ہے. یہ قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. دنیا کی اس سے چھانٹی ہونی ہے. تو اٹامک جنگ کے بعد امام مہدی آئیں گے؟ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین کے اوپر اللہ کا ہی قانون جو ہے ایک دن نافذ ہوگا. تو وہ اس شکل میں ہی ہوگا کہ جب انسانوں کی چھانٹی ہوگی اس دھوئیں کے طوفان میں جو ہے. یہ اکثر مطلب کہا جاتا ہے اس حدیث کے مطابق کہ جو ہے اس سے جو ہے غیر مسلم یا مطلب منکر جو ہیں وہ مر جائیں گے, مومن جو ہے بے ہوش ہو جائیں گے. قرآن میں اس چیز کا ذکر ہے. دخان میں دھوئیں کا ذکر ہے کہ دھواں زمین پہ چھا جائے گا تو وہ خلا میں ہی چھائے گا. دنیا کی زندگی عارضی ہے, بلا شبہ قیامت اس کے لیے آ جاتی ہے. جس نے دنیا میں اپنا آخری دن گزارا ہو اس کو تو قیامت کے دن ہی اٹھنا ہے. آپ اپنی زندگی کو اچھے اعمال کے ساتھ گزاریے. کہتے ہیں کہ آپ کی پہلی رات قبر کی آپ کے لیے وہی قیامت ہوگی. اور عبادت و ریاضت کرتے رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتے رہنا چاہیے. بلا شبہ قیامت اٹل ہے, ہو کے رہنا ہے سب کچھ. اور وہ لوگ کامیاب رہیں گے جو عبادت و ریاضت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنے راضی کر کے رکھیں گے, اپنے ساتھ اللہ کا تعلق مضبوط کر کے رکھیں گے. قیامت تو اس کے لیے ہو ہی جاتی ہے جس سے اللہ ناراض ہو. اللہ کو راضی کر کے قیامت اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنائیے. غاطب علی شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے. حضرت آپ کا شکریہ, آپ نے وقت نکالا. نیکسٹ ملاقات ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ہوگی. السلام علیکم.